دنیا شاید، اللہ نہ کرے، شاید تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں کہ ورلڈ وار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، رعونت کے حوالے سے۔ آج اس کی لاش موجود ہے اور ان لوگوں کے پاس موجود ہے جو فرعون بنے ہوئے ہیں، نظر آ رہی ہے ان کو، دیکھ رہے ہیں اس کو، سیکھ نہیں رہے، کچھ سبق حاصل نہیں کر رہے۔ میں بہت عرصے سے غزہ کے بارے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ہم سب مجرم ہیں۔ ہمارے ہاں شادیاں ہو رہی ہیں، ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے، ہماری حکومت میچوں میں، کھیلوں میں جتی ہوئی ہے، یا پھر یہ کہ اپنی ٹیپ ٹاپ نمود و نمائش میں لگی ہوئی ہے۔ ان کے روز جوڑے بدلتے ہیں، ان کے کتنے جناب اللے تللے ہیں، دورے ہیں، خرچے ہیں۔ دین کی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکمرانوں میں کوئی اہمیت نظر نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے کہ جی مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی، اور وہاں سے یعنی اس اسٹیٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اب اسلام کو نکالنے کی سازشیں خود حکمران کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز ان کی گواہ ہے، ان کا عمل، ان کے طرز، ان کی روش، عدل و انصاف کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ دم پر مافیا کیا کر رہی ہے، جو فارماسوٹیکل ہیں وہ کیسی دوائیں بنا رہے ہیں، معاشرے کا کیا حال ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قانون کی رٹ عملداری خود ان لوگوں میں نظر نہیں آ رہی ہے تو ملک میں کہاں سے نظر آئے گی؟ ہر وہ شخص جو مسلمان کہلاتا ہے، فلسطین میں جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم تو دعا بھی نہیں کر رہے، ہم تو کسی مظاہرے میں شامل بھی نہیں ہو رہے، ہم دو پیسے ان کو بھجوانے کی بھی کوشش نہیں کر رہے، ہم ان کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر رہے۔ 6 گھنٹے فیس بک پہ ہم پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا میں نے اپنے واٹس ایپ پہ، اپنے فیس بک پہ بار بار فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی؟ امریکہ کے صدر کہہ رہے ہیں کہ جی غزہ کو خالی کرانا ہے۔ جو لوگ وہاں زبردستی آ کے بسے ہیں، جن کا وہ ملک نہیں ہے، آپ ان کو دینا چاہتے ہیں، جن کا وہ ملک ہے آپ ان سے چھیننا چاہتے ہیں، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم جمہوری ہیں، ہم عوام کے لیے، آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ اس کی اسپیلنگ شاید بدلنی پڑے گی۔ کہاں گئیں وہ باتیں؟ آپ کے ملک میں دینی آزادی نہیں ہے۔ کتنے طلباء کے ویزے منسوخ کر دیے گئے کہ انہوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا تھا یا مظاہرہ کرنے والوں کی حمایت کی تھی، مسلمان ہیں لہٰذا ویزے ان کے کینسل۔ کیوں نہیں بول رہے؟ لبرلزم والے کہاں ہیں؟ اس بات پر کیوں نہیں بول رہے؟ وہ پوچھنا چاہتا ہوں انہیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی بات پہ چیخ اٹھتے ہیں، ان باتوں پہ ان کی کوئی آواز نہیں آئی۔ ٹیرف کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ریلی بھی نکل جاتی ہے، ہم سے زیادہ ریلیاں غیر مسلم نکال رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، جینوسائیڈ کے خلاف وہ زیادہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ بچوں عورتوں کو جس طرح سفاکانہ قتل کیا جا رہا ہے وہ لوگ زیادہ آواز کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان حکمران تو خاموش ہیں، بلکہ آپ کے ملک میں کھلم کھلا اجازت نہیں ہے۔ کتنے موقعوں پر آپ کے ہاں باقاعدہ
روکا گیا ہے کہ نہیں جی مظاہرہ نہیں کرنا، آواز نہیں لگانی، ان کے بارے میں ذکر نہیں کرنا، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے جنت میں جانا ہے۔ آج غزہ کی حالت پہ جو لوگ خاموش ہیں، کل آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اور سنیں، یہ آگ آپ تک آ سکتی ہے، یہ نہ سمجھیے کہ وہاں ہے، یہ کل آپ کے گھر آئے گی۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علاقہ خالی کرائیں، ان سے ان لوگوں کو دوسرے ملک میں جاؤ، کل آپ سے بھی یہی کہا جا سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ آج آپ ان کے لیے نہیں بولیں گے، کل آپ کے لیے کوئی نہیں بولے گا۔ فلسطین کے بارے میں مسلم حکمرانوں کا 57 اسلامی ملکوں کا رویہ شرمناک ہے، شرمناک۔ کہاں ہیں یہ سارے؟ یو این او کیا کر رہا ہے؟ او آئی سی کیا کر رہی ہے؟ مسلم حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ کمزور ہے، بے بس ہے، نہیں جا سکتے وہاں، مگر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر فلسطینیوں کے کوئی گناہ ہے تو ان سے زیادہ گناہ گار تو یہاں پاکستان میں ہے، دوسری دنیا میں موجود مسلم دنیا میں ان سے زیادہ گناہ گار۔ یا اللہ، ماؤں کے سامنے ان کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کے جوان بچے جانے دے رہے ہیں، وہ پھر بھی تیرا ہی نام لیتی ہے، وہ پھر بھی دین پر قائم ہے۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما۔ کھانے کو نہیں ہے ان کے پاس۔ جو ویڈیوز آتی ہیں، بچے کس طرح بلکھ رہے ہیں لقموں کے لیے، کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس پہننے کے لیے، پانی نہیں ہے۔ مولا ان کی مدد فرما۔ اور وہ تمام حکمران جو عیاشیوں میں ہیں اور انہیں اسلام کا، مسلم کا درد نہیں ہے، ایسے حکمرانوں کو سامان عبرت بنا دے۔ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے جس طرح ہو سکے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ جو بھی کر سکے ہمیں کرنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے ان دشمنوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے، ان کے حامیوں کا بائیکاٹ کیجیے، ان سے اپنے آپ کو کاٹ لیجیے، دور کر لیجیے۔ ہماری اگر ایک ایک پائی بھی ان کو جا رہی ہے تو ہمیں اس کو نہیں جانے دینا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے۔ مجھے اور آپ کو اسلامی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، دینی، اخلاقی، ملی، قومی تقاضے کو پورا کرنا ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر فلسطینیوں کی حمایت کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ 55,000 تو گنتی میں آئے ہیں، جانے کتنے جاں بحق ہو گئے۔ وہ جو کہتے ہیں پولیو کے قطرے پلاؤ، بچوں کو مفلوج نہ کرو، وہ بچوں کے قتل عام پر کیوں نہیں بول رہے؟ وہ لبرلز جو بچوں کے اسکول نہ جانے پر باتیں کرتے ہیں، ان کو فلسطینی بچے کیوں یاد نہیں آ رہے؟ وہاں تو ہسپتالوں پر بھی بم گرائے جا رہے ہیں، تعلیمی ادارے اڑا دیے گئے ہیں، ہنستے بستے علاقے، خوشحال علاقے ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ کسی پر اثر ہے؟ کیا ہم نے اپنی کچھ ایسی چیزوں کو روکا جن کو روک سکتے تھے؟ پرواہ نہیں کر رہے ہم اپنی وہی جو ہمارے اشغال ہیں ان میں ہم مگن کہ جی ان پہ ہے مصیبت۔ اگر آپ ان کی یہ درد محسوس نہیں کریں گے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ حدیث یہی کہتی ہے مسلمان مل کے ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر اس کے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم کیا ان کی تکلیف بھی محسوس نہ کریں؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔
اللہ سے دعائیں کرنی ہیں اور جس قدر ہو سکے فلسطینی مظلوم لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔